پروگرام فور سائٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ مشرقی یوکرائن کی سرحد کے قریب ہزارہ روسی فوجیوں اور بھاری ہتھیاروں کی موجودگی کے بعد سفارتی سرگرمیوں میں نہایت تیزی دیکھی گئی ہے، جبکہ آئندہ چند روز میں گفتگو کے ایسے مزید کئی سیشنز منعقد کیے جائیں گے جن کا مقصد روس اور مغربی دنیا کے درمیان موجود کشیدگی میں کمی ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اہم امریکی اور یورپی رہنماؤں سمیت فرانسیسی صدر اور جرمن وزیر خارجہ نے بھی یوکرائن کے دورے کیے ہیں۔ ان سفارتی کوششوں کا ایک اہم نقطہ یہ تھا کہ کسی بھی طرح روسی عسکری کارروائی کو ٹالا جائے اور وقت حاصل کیا جائے کہ معاملہ سفارتی انداز سے نمٹ سکے۔ روس اور مغربی ممالک کے درمیان مذاکرات میں تو کوئی خاص پیش رفت نہیں دیکھی گئی، لیکن یوکرائنی دارالحکومت نے پچھلے چند روز میں برطانیہ، ترکی، پولینڈ اور نیدرلینڈ کے رہنماؤں کی میزبانی کی ہے۔ دوسری جانب امریکی انٹیلیجنس کی تازہ اطلاعات کے مطابق روس اولمپکس مقابلے ختم ہونے سے پہلے ہی یوکرائن پر حملہ کر سکتا ہے۔ اس دوران امریکہ اور یورپی ملکوں نے اپنے شہریوں کو جلد از جلد یوکرائن چھوڑ دینے کا مشورہ دیا ہے، جبکہ روسی وزارت خارجہ نے امریکہ اور یورپی ملکوں کے بیانات کے جواب میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ مغربی ممالک میڈیا کا استعمال کر کے یہ جھوٹی اطلاعات پھیلا رہے ہیں کہ ماسکو یوکرائن پر حملے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ دراصل مغرب اپنے جارحانہ رویے سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ صورتحال کیا ہے؟ کیا واقعی سفارتی کوششوں سے یوکرائن کی ممکنہ جنگ ٹل چکی ہے؟ اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جنگ کے لیے باقاعدہ فوجیوں کی تعیناتی کا سلسلہ جاری تھا وہ محض ایک آسابی جنگ کی صورتحال کو وقوع پذیر رکھنے کے لیے ممکن بنایا جا رہا ہے، یا پھر ابھی بھی جنگ کے خطرات موجود ہیں؟ اسی پر ہم کچھ گفتگو کریں گے، اور اس پر موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیکساس سے سینئر تجزیہ کار مسعود عبدالی، جبکہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے جاوید رانا سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ دونوں مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ روس اور یوکرائن کی ممکنہ جنگ کس حد تک ٹلنے کے امکانات نظر آ رہے ہیں، اور ابھی بھی کتنے چانسز موجود ہیں کہ روس یوکرائن پر حملہ کر سکتا ہے اور جنگ متوقع ہے؟ اسی پر گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سینئر تجزیہ کار مسعود عبدالی اور جاوید رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مسعود صاحب، سب سے پہلے تو آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے۔ مسعود صاحب، آپ سے سب سے پہلے میں جاننا یہ چاہوں گی کہ جس طرح ہم نے اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں ڈسکس کیا تھا روس اور یوکرائن کی ممکنہ جنگ کے حوالے سے، جس میں یہ تاثر پیدا ہو رہا تھا کہ شاید بہت جلد ہی ایک اور جنگ اس خطے میں نظر آئے گی، لیکن اب جو سفارتی کوششیں ہم نے گزشتہ ہفتے میں دیکھی ہیں تو اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا جا رہا ہے کہ یوکرائن کی ممکنہ جنگ کیا کسی حد تک ٹل چکی ہے یا ابھی بھی خطرات موجود ہیں؟ شکریہ سمین۔ دیکھیں، دونوں کوششیں جاری ہیں۔ ایک طرف یعنی جسے کہتے ہیں کہ عسکری تیاری میں جاری ہیں دونوں طرف کے، کہ روس جو ہے دوبارہ اپنی مزید فوجیں بھیج رہا ہے بیلاروس کی طرف، جس کی سرحد ملتی ہے شمال میں یوکرین سے، اور اسی طرح امریکہ جو ہے وہ بھی اضافی فوجی بھیج رہا ہے پولینڈ اور رومانیہ، اور نیٹو جو ہے وہ بھی جسے کہتے ہیں کہ یوکرین کی جو مشرقی یورپ سے سرحد ملتی ہے یعنی پولینڈ اور رومانیہ، وہاں پر وہ اپنی جسے کہتے ہیں کہ سب بندی کر رہے ہیں۔ یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ اگر قبضہ ہو جائے، روس جو ہے حملہ کر دے یوکرین پر اور قبضہ کر لے یوکرین پر، تو کم از کم وہ مشرقی یورپ کی طرف پیش قدمی نہ کر سکے۔ اچھا، اسی کے ساتھ جو ہے وہ سفارتی کوششیں میں جاری ہیں، لیکن سفارتی کوششوں میں گزشتہ ہفتے کے دوران کے بعد سے ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں طرف سے کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ اس میں دو مثالیں میں آپ کو دوں گا۔ ایک آپ کو یاد ہوگا 4 دن پہلے برطانوی وزیر خارجہ وہاں گئیں ماسکو، اور انہوں نے ملاقات کی روسی وزیر خارجہ سے۔ تو جب مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی تو کسی نے پوچھا جب روسی وزیر خارجہ سے کہ یہ ملاقات کیسی رہی، تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ یہ گونگے کی بہرے سے ملاقات تھی۔ تو ظاہر اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ گویا یعنی یہ بڑا ہی بڑا سخت سا جملہ تھا پوری نشست کے بارے میں۔ اسی طرح اس کے بعد جب فرانسیسی صدر گئے وہاں پر، غالباً 2 دن پہلے گئے ہیں وہ،
تو وہاں ایک عجیب سا یعنی جسے کہتے ہیں کہ غیر سفارتی سا معاملہ ہوا کہ ان سے کہا گیا کہ وہ کورونا ٹیسٹ کروائیں اپنا یعنی ملاقات سے پہلے، صدر پوٹن سے ملاقات سے پہلے، اور وہ بھی غلط نہیں تھا، لیکن اس نے شرط یہ لگائی کہ یہ ٹیسٹ جو ہے وہ روسی وزارت صحت کی نگرانی میں ہوگا. تو یہ بات جو ہے وہ پسند نہیں آئی صدر میکرون کو. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص بڑی سی ٹیبل لگائی گئی 5 میٹر کی، جس کے اوپر دونوں صدور بیٹھے دونوں کناروں پر، اور انہوں نے ملاقات کی. تو یہ جو مظاہرے ہیں، یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے کشیدگی بڑھ گئی. یعنی کہ 2 ہفتہ پہلے تک جو ایسا معاملہ لگ رہا تھا جب صدر بائیڈن نے یہ بات کہی تھی کہ نیٹو کی رکنیت کے معیار جو ہے وہ اس کو پورا کرتے کرتے 1 سے 2 سال لگیں گے یوکرین کو. تو اس سے ایسا لگا کہ جیسے جو مطالبہ ہے روس کا کہ یوکرین کو رکنیت نہ دیا، تو اس کے اوپر کسی حد تک مغرب تیار نظر آ رہا ہے، کم از کم اس معاملے کو ملتوی کرنے میں، یعنی اس کو التوا میں ڈالنے کے لیے، تاخیر کرنے کے لیے. لیکن اب ادھر 2-4 دنوں سے جو بات ہو رہی ہے، جیسا میں نے کہا کہ برطانوی وزیر خارجہ اور اس کے بعد اب فرانسیسی صدر. اچھا، اس سے ایک اور جو یعنی ڈرامائی صورتحال پیدا ہوئی، وہ کل اچانک یہ جان سالیون جو صدر بائیڈن کے قومی سلامتی کے مشیر ہیں، انہوں نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس طلب کی. اچانک، یعنی اس سے پہلے سے طے نہیں تھی وہ بات، انہوں نے پریس کانفرنس طلب کی، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں جو خبریں مل رہی ہیں، جو ہمارے یعنی مشاہدے ہیں وہاں پر زمینی صورتحال کو دیکھ کر، اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ روس حملے کے لیے بالکل تیار ہے، اور ہمیں خوف ہے یا ہمیں خدشہ ہے کہ یہ حملہ جو ہے اولمپک ختم ہونے سے پہلے ہو سکتا ہے. اچھا، یہ مجھے بات سمجھ میں، یعنی یہ بات جو بڑی عجیب سی لگی لوگوں کو کہ اس کا اولمپک سے کیا تعلق ہے. ظاہر کہ اولمپک تو روس میں نہیں ہو رہے، اولمپک تو چین میں ہو رہا ہے. لیکن اب یہ بات کہنے سے ایسا لگا کہ گویا کہ روس اور چین جو ہے وہ اولمپک کی وجہ سے جو ان کو کوریج حاصل ہو رہا ہے دنیا کے اندر، اس سے فائدہ اٹھا کر کے اپنے موقف کو زیادہ واضح کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے فائدہ اٹھا کر کے وہ روس جو ہے وہ حملہ کرنا چاہتا ہے. تو جو صورتحال ہے، یعنی آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اب تک جو ہے نا صورتحال اس قسم کی ہے کہ دونوں تیاریاں بھرپور طریقے پہ جاری ہیں. ایک طرف سفارتی تیاریاں جاری ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی ملاقات ہو رہی ہے، چاہے وہ کیف میں ہو جو دارالحکومت ہے یوکرین کا، یا ماسکو میں ہو، یا جنیوا میں بات چیت چل رہی ہو. تو مسلسل ان کی ملاقاتیں جاری ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ایک جو ڈرامائی صورتحال پیدا ہوئی وہ کل ہوئی، جب جان سالیون صاحب نے پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ ان کو یہ خدشہ ہے، یہ امریکہ کو یہ ڈر ہے، امریکہ کا یہ خیال ہے کہ جو تیاریاں کر رہا ہے روس، اس سے ان کو لگتا ہے کہ شاید وہ اس سے پہلے، یعنی اولمپک غالباً 20 کو ختم ہو رہے ہیں، اس سے پہلے ہی روس حملہ کر دے گا. تو یعنی یہ جو دونوں طرف سے تیاریاں جاری ہیں، اس لیے یعنی فی الحال یہ کہنا مشکل ہے. لیکن جو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اور اب بھی عرض کر رہا ہوں، اس جنگ کی معاشی قیمت بہت زیادہ ہوگی دونوں طرف سے. ٹھیک ہے جاوید صاحب، آپ کی طرف آئیں گے، اور آپ سے بھی میرا یہی سوال ہوگا کہ آپ کس طرح سے اس وقت کرنٹ سینیریو میں دیکھ رہے ہیں، کتنی جو ہے کوششیں جو ہیں وہ کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہیں سفارتکاروں کی، یا سفارتی سطح پر جو کوشش کی جا رہی ہے اس ممکنہ جنگ کو ٹالنے کی، کیا کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں گی یہ کوششیں، یا پھر آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کے خطرات موجود ہیں؟ ابھی خطرہ موجود ہے، ابھی یہ بات بالکل واضح نہیں ہے کہ جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی. امریکہ کا خیال ہے کہ یہ جنگ ہو جائے گی. روس جو ہے اس وقت بہت زیادہ پریشرائز کر رہا ہے نیٹو کے اوپر، پورے یورپ کے اوپر، امریکہ کے اوپر. ایک طرف انہوں نے اپنے جو بارڈر ہے ان کا یوکرین کے ساتھ 1,20,000 سے زیادہ فوجی جو ہیں وہ وہاں پہ ڈپلوائے کیے ہوئے ہیں. دوسری طرف بیلاروس جو ہے، جو روس کا اتحادی ملک ہے، اس کے ساتھ بھی انہوں نے نیول جو ہیں مشقیں شروع کر دی ہیں. تو ایک میسج یہ دیا جا رہا ہے امریکہ کو بھی اور نیٹو کو بھی کہ وہ روس جو ہے وہ یوکرین کو سینڈوچ بنا دے گا. اور جو اس وقت مذاکرات چل رہے ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر امریکہ جو ہے ہمیں لکھ کر یہ دے دے کہ نیٹو کے اندر یوکرین کو شامل نہیں کیا جائے گا تو یہ پورے کا پورا معاملہ ختم ہو جائے گا. اب دیکھیں، کسی بھی ملک کا نیٹو کے اندر آنے کے لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی نیٹو کے اس وقت ممالک ہیں ان سب کے اندر ایک آپس کی باہمی رضامندی ضروری ہے. اگر ایک نے بھی انکار کر دیا، جو کہ ایسے کرنے والے بہت سارے ہیں، تو وہ نیٹو میں شامل نہیں ہو سکتا. تو نیٹو میں اپیرنٹلی ایسی کوئی چانس نہیں لگ رہا کہ نیٹو جو ہے
وہ یوکرین کو شامل کرے گا، لیکن ایک اس کا ممکنہ ایک طریقہ موجود ہے اور روس کو خدشات موجود ہیں کہ اگر یوکرین کو کنٹرول نہ کیا گیا تو معاملہ جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول چلے جائیں گے. امریکہ ہے اور یورپین ممالک جو ہیں وہ یوکرین کے اندر آ کے بیٹھ جائیں گے. وہاں پہ نیوکلیر ٹپ جو میزائلز ہیں وہ بھی ڈپلوائے کیے جائیں گے. اور اس کے علاوہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی طور پہ خدشہ یہ ہے پریزیڈنٹ پوٹن کو کہ یوکرین کے اندر ایک جمہوریت کی لہر موجود ہے جو کہ ویسٹرن بیکڈ ہے، اور روس کے اندر اس طرح کی جمہوریت نہیں ہے، وہ بس آدھا تیتر آدھا بٹیر والی سسٹم ہے. اور جو پریزیڈنٹ پوٹن ہے وہ گزشتہ 2 دہائیوں کے ساتھ ایک ڈکٹیٹر کے طور پہ یا کم از کم میں کہوں گا کہ ڈکٹیٹر کی طرح جو ہے وہ حکمرانی کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ یوکرین جو ہے وہ ایکس سوویت یونین کا حصہ تھا. جب وہ ایکس سوویت یونین ٹوٹا تو یوکرین جو ہے وہ علیحدہ ہو گیا، اور یوکرین کے اندر نیوکلیر ایسٹس پڑے ہوئے تھے. اور پھر روس جب بنا جو ان کی ایک انہیریٹنٹ اسٹیٹ تھی تو انہوں نے یوکرین کو یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ پہ حملہ نہیں کریں گے. لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ 4-5 سال پہلے کرائمیا کا جو علاقہ ہے جو یوکرین کا حصہ تھا اس کے اوپر روس نے قبضہ کر لیا. پہلے وہاں پہ انسرجنسی شروع کروائی، بعد میں پھر وہاں پہ ایک ووٹنگ شروع کروا کے ریفرینڈم کروایا جو کہ بڑا کنٹروورشل ریفرینڈم تھا، اور کرائمیا کو جو ہے اپنا حصہ بنا لیا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں یوکرین کے اندر جو ہے روس کی حمایت یافتہ حکومت تھی، اس کو سی آئی اے نے اور باقی مغربی طاقتوں نے وہاں پہ پوری کا پورا ایک پورے حکومت کو ڈیریل کروا دیا. وہاں پہ فسادات شروع ہو گئے، بڑے بڑے مظاہرے شروع ہوئے، حکومت جاتی رہی، اور اس وقت کے جو یوکرین کے صدر تھے ان کو روس کے اندر پناہ لینی پڑی. اب جو وہاں پہ نظام حکومت چل رہا ہے، جو وہاں پہ صدر ہے اور باقی سارے لوگ ہیں، وہ مغرب کے حمایت یافتہ ہے. اور پریزیڈنٹ پوٹن کو خدشہ ہے کہ ایک تو اس کے روس کے اندر جو ہے وہ جمہوریت کی لہر چل سکتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ یوکرین کو یہ ابھی نہیں تو کبھی کسی وقت جو ہے نیٹو کا حصہ بنا لیں گے تو اور پورا نیٹو جو ہے وہ بالکل اس کی دہلیز پہ آ جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں ان خدشات کی بنیاد کے اوپر پریزیڈنٹ پوٹن جو ہے اس وقت جو ہے جنگ جیسی کنڈیشنز کریٹ کر رہا ہے. اور بڑی اہم بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مغرب میری نظر میں امریکہ یا یورپین ممالک جو ہیں وہ روس کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، کیونکہ روس کے پاس اس وقت امریکہ کے بعد دنیا کے سب سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ نیوکلیر میزائل ہیں، نیوکلیر ویپنز ہیں، اور جو ان کی سوفسٹیکیشن آ چکی ہے میزائل لانچ کے اندر. تو میرا خیال ہے کہ اس ساری صورتحال میں ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. جو 2-3 ہزار فوجی بھیجے ہیں امریکہ نے، جرمنی کے اندر بھیج دیے ہیں یا ارد گرد کے ممالک میں بھیج دیے ہیں، یہ علامتی طور پہ ہے. امریکہ کے اندر وہ افغانستان میں جو ضلالت امریکہ کو ہو چکی ہے اس کے بعد اس کا سپر پاور کا سٹیٹس ختم ہو چکا ہے. اب امریکہ کو چائنا اور روس جو ہے خاص طور پہ ایون کہ بڑے جو ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں پاکستان سمیت، ہم نے بھی کوئی زیادہ سیریس سنجیدہ نہیں لیتے، اس کی اتنی وہ طاقت نہیں رہی. اور پریزیڈنٹ پوٹن کو چائنا کی حمایت حاصل ہے. اس پورے کانٹیکس میں جو جنگ کا امکان ہے اس کو آپ بالکل رول آؤٹ نہیں کر سکتے، اور اگر جنگ ہوگی تو اکنامک سینکشنز روس کے اوپر لگ جائیں گی. اور روس جو ہے اس وقت اپنی پینگیں جو ہے وہ چائنا کے ساتھ بڑھا رہا ہے، اور چائنا نے حمایت بھی کی ہے کہ نیٹو کو مزید مشرق کی طرف جو کہ رشیا کی طرف کے علاقے ہیں یعنی یوکرین کو اس طرف نہیں بڑھنا چاہیے، اس کو انکلوڈ نہیں کرنا چاہیے. تو چائنا میرا خیال ہے اٹ از ایٹ دا بیک آف دا رشیا، اور جو ان کو بہت بڑا سپورٹ حاصل ہے. میری نظر میں جنگ کے امکانات موجود ہیں، اور اگر جنگ ہوتی ہے اکنامک سینکشنز لگیں گے پریزیڈنٹ پوٹن کے اوپر، اور وہ سروائیو کرنے کی کوشش کرے گا چائنا کے ساتھ اپنے اکنامک ریلیشن شپ کو مزید ایکسپینڈ کر کے. لیکن ان کے بینکنگ سسٹم پہ رشیا کا بینکنگ سسٹم ہے اس پہ ایک اچھا خاصا معاملہ پڑے گا، کیونکہ ساری بینکنگ ٹرانزیکشن جو ہیں میرا خیال وہ ساری کی ساری بند کر دی جائیں گی. اوکے مسعود صاحب، یہ بتا دیجئے کہ جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جی معاشی پابندیوں کے خطرات تو یقیناً متعدد مرتبہ امریکہ کی طرف سے معاشی پابندیوں کی تنبیہ کی گئی ہے، کچھ یورپی ممالک بھی ہیں جو اسی طرح کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو سفارتی کوششیں ہیں اور جو اس طرح سے اس کو روس کو دھمکانے کا سلسلہ بھی جاری ہے معاشی طور پر پابندیاں لگانے کے حوالے سے، کیا اس کے باوجود بھی ایسا لگتا ہے کہ روس حملہ کر سکتا ہے ان تمام تر سچویشنز میں، اور وہ یہ تمام تر پابندیاں برداشت کرنے کی سکت رکھتا ہے؟ دیکھیں، میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ کی نشست میں
کہ اب یہ اعصاب کی جنگ ہے دونوں طرف سے، اس لیے کہ اتنے یعنی جیسے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ دونوں پہنچ گئے، اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ روس اتنی بڑی تعداد میں تقریباً 1.25 سے 1.5 لاکھ کے قریب فوج اپنی وہ بھیج چکا، روانہ کر چکا ہے، اور اس کی یعنی یوکرین کی سرحد پر بھی، یعنی روس اور یوکرین کی سرحد پر بھی، اور یوکرین اور بیلاروسیا کی سرحد پر بھی، اور بحر اسود میں بھی ابھی آپ کو معلوم ہے بہت بڑی مشق سے شروع کی ہے روس نے بحر اسود میں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے یعنی چاروں طرف سے گھیرا ہوا، اور تیاری سے ایسا لگ رہا ہے امریکیوں کو کہ روس تیار ہے. لیکن دوسری طرف میں نے جیسے کہا کہ اعصاب کی جنگ ان معنوں میں کہ وہ روس چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے امریکہ، یورپ اور امریکہ، یورپی یونین اور امریکہ جو ہے اس بات کی ضمانت دے دیں کہ یوکرین کو کم از کم فوری طور پر رکن نہیں بنایا جائے گا نیٹو کا. اور دوسرے امریکہ اور یورپی یونین کا خیال ہے کہ وہ جب اس مسئلے پہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس مسئلے پہ بات کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اس طرح ان کی خود مختاری متاثر ہوتی ہے. اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہیں، پہلے بھی صدر بائیڈن صاحب، کہ کس کو رکنیت دی جائے گی نیٹو کی، یہ نیٹو کے کرنے کا کام ہے، اور نیٹو اپنے فیصلے ڈکٹیشن قبول نہیں کرے گا. تو اب یہ صورتحال ایسی لگ رہی ہے کہ دونوں فریق چاہتے ہیں کہ تو دوسرا آدمی کوئی ایسا انیشیٹو دے دے، کوئی ایسا فیصلہ کر لے، کوئی ایسے قدم اٹھا لے کہ جس کی وجہ سے یعنی جسے کہتے ہیں کہ عزت کے ساتھ جو ہے پسپائی دونوں ممکن ہو سکے، یعنی روس واپس ہو سکے اور امریکہ اور یورپی یونین دھمکیاں واپس لے سکیں. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اس کی چونکہ معاشی قیمت بہت زیادہ ہوگی، روس کو اس بات کا احساس ہے کہ حملے کی صورت میں اس کو بڑی قیمت ادا کرنی پڑی. پھر ایک اور جو ابھی کل ایک تجزیہ آیا ہے کسی مقامی یوکرینین عسکری تجزیہ نگار کا، اس نے کہا ہے کہ روس کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ یوکرین جو ہے وہ دوسرا افغانستان بن جائے گا. اس نے کہا کہ ہمیں اندازہ ہے کریمیا میں کیا ہوا، کریمیا میں غلطی ہم نے کی تھی، کہ یوکرین فوج نے غلطی کی تھی، اس نے جو ہے لڑائی کی دو بدو، اور جس کے نتیجے میں کریمیا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. لیکن اب ہم یوکرین میں جو ہے افغانستان کی اسٹریٹجی استعمال کریں گے، اور ہم اسے روس کا دلدل بنا دیں گے، روس کے لیے دلدل بنا دیں گے. یہ دھمکی غلط نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑی تعداد یوکرین میں چیچنس کی اور تاتاروں کی ہے. اچھا، ان کی جنگ جو ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ صدیوں پرانی جنگ ہے، زار روس کے وقت سے ان کی جنگ چل رہی ہے، اور ایک آپس میں نفرت ہے ان لوگوں کی. اور چیچنس جو ہیں وہ چونکہ بہت قریب ہیں افغانستان وغیرہ سے، اور ان کو اندازہ ہے اس یعنی گوریلا جنگ کا. تو اور دوسری بات یہ کہ جو اس کی مشرق مغربی سرحد ہے یوکرین کی، اس کے اوپر مشرقی یورپ بیٹھا ہوا ہے، نیٹو کے مالی بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی پولینڈ ہے اور ہنگری ہے، پولینڈ ہے اور چیکوسلوواکیا ہے، اور یعنی چیک ریپبلک ہے، اور رومانیہ ہے. تو یعنی وہ اس طرح بالکل وہی صورتحال جو افغانستان میں ہوئی تھی کہ پاکستان کے ذریعے مدد کی گئی تھی، وہ اس کے لیے تیار ہے. تو یہ ایک اور خطرہ جو روسیوں کو نظر آ رہا ہے کہ یعنی اگر وہ فوری طور پر زبردست حملہ کر کے پورے یوکرین پہ قبضہ کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ درمیان میں پھنس گئے اور ان کے خلاف گوریلا جنگ شروع کر دی یوکرینیوں نے. اچھا، پھر یوکرینی بھی جو بظاہر ایسا لگ رہا تھا پہلے کہ یوکرین جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر پائے گا، لیکن اب جو ادھر ان کی تیاریاں نظر آ رہی ہیں، خاص طور سے عام لام بندی جو عام نوجوان فوج میں گئے، اس سے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بالکل پرعزم ہے کہ وہ مقابلہ کریں گے روس کا. تو ایک اور خوف روس کو یہ بھی ہے کہ اس کو ڈر یہ ہے کہ کہیں اس کا دوسرا افغانستان نہ بن جائے، اور ظاہر کہ اس صورت میں ان کو ڈر یہ ہے کہ شاید یہ جو روس کی جو معیشت ویسے ہی شدید دباؤ میں، اور اگر یہ جنگ 6-7 مہینہ چل گئی تو ان کی معیشت بالکل ہی دم توڑ دے گی. تو یہ دونوں طرف سے خوف ہے. دوسری طرف یورپ بھی جو ہے اس وقت معاشی طور پہ بہت اچھی صورتحال میں نہیں ہے. اس وقت تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے انرجی یہ اس وقت جو ہے کورونا کے بعد اب چونکہ دوبارہ یعنی کارخانے کھل رہے ہیں اور ان کو توانائی کی ضرورت ہے، اس مرحلے کے اوپر اگر توانائی کا سلسلہ منقطع ہو گیا کچھ دن کے لیے بھی، ظاہر بات ہے کہ اگرچہ کہ ان کو وعدہ کیا ہے ناروے نے بھی اور الجزائر نے بھی اور آذربائیجان نے اور سب سے بڑھ کے قطر نے کہ وہ ساری ضرورت پوری کر دے گا ان کی توانائی کی، یعنی روس سے جو انرجی آتی ہے، جو گیس آتی ہے. لیکن بہرحال وہ ان کی گیس مہنگی پڑے گی، اس لیے کہ ان کی پائپ لائن ہے جو سستی ہے، جس کے بلکہ اس کے مقابلے میں قطر جو ہے ٹینکر لے کے جائے گا.
تو اور بہرحال درمیان میں کچھ نہ کچھ تو ضرور خلل پڑے گا سپلائی میں. تو اس لیے روس کو بھی یورپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ ان کے لیے بھی بڑی خراب ہوگی. جاوید صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جی یوکرین دوسرا افغانستان ثابت ہو سکتا ہے، اور مبصرین کی بھی یہ رائے ہے کہ اگر روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا تو جس طرح سے امریکہ کو افغانستان میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، یوکرین میں بھی کچھ ایسی ہی سچویشن بن جائے گی کہ یوکرین دوسرا افغانستان بن سکتا ہے. اور کیا معاشی پابندیوں کے خطرات کے باوجود روس سمجھتا ہے کہ اس کو حملہ کر لینا چاہیے یوکرین پر قبضہ کر لینے کے لیے، اور روس اس پوزیشن میں ہے کہ چائنا کی سپورٹ کے ساتھ وہ ان تمام تر پابندیوں کو جھیل جائے گا؟ دیکھیں، روس ایک بڑا ملک ہے، اس کا رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے. اس کے اندر بہت زیادہ گہرائی جو ہے پائی جاتی ہے اسٹریٹجیکلی سپیکنگ. اور جہاں تک فوجی لحاظ سے جو ہے روس جو ہے وہ امریکہ کے مقابلے کا تگڑا ملک ہے. جو فوجی طاقت اس کی بہت بڑی طاقت ہے، معاشی طاقت اتنی بڑی نہیں ہے، اور وہ اس کے اوپر سروائیو کر سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ یوکرین جو ہے افغانستان نہیں ہے، اور شاید افغانستان جو ہے وہ بالکل یونیک کیس ہے. جتنی ریزسٹنس، جتنی مسلمانوں کا جذبہ جہاد افغانستان کے اندر ہے، وہ دنیا میں کسی جگہ پہ پایا نہیں جاتا. یوکرین کے اندر رشیا کی، روس کی حمایت موجود ہے. پہلے وہاں پہ انہوں نے انسرجنسی سپورٹ کروا کے کرائمیا کو علیحدہ کیا، اور اب بھی وہاں پہ ان کی سگنیفیکنٹ سپورٹ موجود ہے. اس لیے اگر وہاں پہ جنگ ہوتی ہے اور روس میں بالفرض اگر وہاں پہ قبضہ بھی کر لیتا ہے تو مزاحمت تو ہوگی، لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں ہوگی. اور اس کے لیے لیکن یہ باہر کیف بہت بڑا فیصلہ ہے. اور پریزیڈنٹ پوٹن جو ہے وہ اپنے ایک آرٹیکل میں چند سال پہلے یہ بڑی تفصیل کے ساتھ لکھ چکے ہیں کہ جو یوکرین ہے وہ تاریخی طور پہ چونکہ رشیا کا حصہ رہا ہے، اور رشیا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یوکرین کے ساتھ بالکل مختلف نہیں ہے. یہ ایسے ہی جسی طرح ہم یہ مثال دے دیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، اسی طرح کی وہاں روس کے اندر ایک جذباتی طور پہ کیفیت موجود ہے. اور یوکرین کے اندر حمایت بھی موجود ہے روس کے لیے. تو وہاں پہ مزاحمت یقیناً ہوگی، لیکن مزاحمت سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. اتنی بڑی لیول پہ مزاحمت نہیں ہوگی کہ وہ رشیا کے ساتھ وہ حال کر دیں جو افغانستان میں رشیا کے یعنی کہ اس وقت کے سوویت یونین کے ساتھ کیا تھا. وہاں پہ سین بالکل مختلف ہے. روس کے وہاں پہ انسرجنٹ گروپس موجود ہیں، روس کے وہاں پہ سیاست کے اندر، سیاستدانوں کے اندر حمایت موجود ہے. تاہم اس وقت جو امریکہ جو کر رہا ہے، جو مغربی ممالک کر رہے ہیں، وہ ان کو ویپنز دے رہے ہیں، ہر قسم کے سوفسٹیکیٹڈ ویپنز دے رہے ہیں تاکہ رشیا کو ریزسٹ کیا جائے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یوکرین کے اندر اتنی ول پاور نہیں ہے کہ وہ رشیا کو ریزسٹ کر سکے. تاہم اس وقت صورتحال جو ہے وہ بہت پری میچور ہے. ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ روس اس معاملے کو اتنا کشیدہ کرنا چاہتا ہے کہ مغرب کو مجبور کر دیا جائے کہ اس کی جو شرائط رکھی ہیں روس نے کہ آپ کسی بھی صورت میں ہمیں لکھ کر جو ہے یقین دہانی کرائی جائے کہ کسی بھی صورت میں یوکرین کو نیٹو کا حصہ نہیں بنایا جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ کبھی بھی جو یورپ کے جو مشرقی علاقے میں، مشرقی ممالک کے اندر آپ نیوکلر میزائلز اور باقی جتنی بھی اس قسم کی سوفسٹیکیٹڈ ویپنریز ہیں اس کی ڈپلائمنٹ نہیں کریں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی سٹیج کے اوپر مغرب جو ہے وہ خوف زدہ ہو جائے، کیونکہ اگر روس حملہ کرتا ہے اور حملے کے بعد امریکہ اور مغرب کچھ نہیں کر پاتے تو آپ یہ سمجھیں کہ امریکہ کا پتہ ہمیشہ کے لیے گول ہے اور مغرب کا پتہ ہمیشہ کے لیے گول ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹریٹ اوے چائنا اور رشیا جو ہے وہ ورلڈ سٹیج کے اوپر آ جائیں گے. تو بنیادی طور پہ یہ بڑی جنگ ہے، اور روس جو ہے ایک کمیونسٹ ملک رہا ہے اور ابھی بھی کسی درجے میں وہاں پہ بڑے سینٹیمنٹس پائے جاتے ہیں. چائنا آلریڈی کمیونسٹ اسٹیٹ ہے، اور مغرب پورا جو ہے وہ ایک سیکولر ڈیموکریسی کو، لبرل ڈیموکریسی کو پروموٹ کر رہا ہے. یہ دو بڑی جنگیں ہیں، جنگیں جو ہیں دو بڑے نظریات کے اندر ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس دفعہ مغرب جیت سکے گا. ایک بریک لیں گے سر، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مزید آپ دونوں مہمانوں سے گفتگو کریں گے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम फोरसाइट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। रूस और यूक्रेन की मुमकिना जंग के हवाले से बातचीत हो रही है कि कितने चांसेस मौजूद हैं अब भी सिफारती कोशिशों के बाद जंग के, और रूस कितना पोजीशन में नज़र आता है यूक्रेन पर कब्ज़ा करने की। हमारे साथ मसूद अब्दाली और जावेद राना सीनियर तज्ज़ियाकार दोनों हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। ये मुझे बताइएगा अब्दाली साहब कि यूक्रेन अगर यूक्रेन पर कब्ज़ा करने के लिए रूस अटैक ना करे, हमला ना भी करे, तो क्या इम्कानात मौजूद हैं या कौन से ऐसे तरीक़ाकार हैं जो वो इस्तेमाल कर सकता है? क्या अंदरूनी तौर पर यूक्रेन को कमज़ोर करने की कोशिश की जाएगी या कोई साइबर अटैक्स की सपोर्ट ली जा सकेगी यूक्रेन पर काबू पाने के लिए? क्या देख रहे हैं आप? देखिए, इसमें दो तीन बातें आपने खुद ही दो बात तो आपने खुद ही फरमा दी कि एक साइबर हमला और दूसरा एक और ये कि आपको पता है कि हमारे जो तीसरे दुनिया के ममालिक हैं, यूक्रेन भी उन्हीं मुल्कों में शामिल, अगरचे यूरोप का हिस्सा है, फौज का बड़ा अमल दखल होता है, फौज की बड़ी ताकत होती है, तो ये भी मुमकिन है। और इससे पहले यूक्रेनी सदर ने ज़ेलेंस्की साहब ने कहा था कि रूस जो है वो उनके तख्ता उलटने की कोशिश कर रहा है और वो जो चाहता है कि जो जमहूरी निज़ाम वहाँ पर उसको लपेट करके वहाँ पर भी आमरीत नाफिज कर दी जाए। तो ये खतरा भी मौजूद है कि रूस ऐसा भी करेगा। अच्छा, इसके अलावा एक और जो बात लोग कह रहे हैं वो ये हो रहा है कि रूस मुकम्मल हमला तो न करे, लेकिन ऐसा करके जंग का आगाज कर दे, यानी जिसे कहते हैं कि एक हमले का आगाज हो जाए, उसके टैंक आगे बढ़ जाए, जंग छोटी यानी महदूद पैमाने पे जंग शुरू हो जाए। उस सूरत में अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो यानी चीन जो इस मामले को ले जा सकता है अक़वाम मुत्तहिदा में, और अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए एक मुसालहती यानी हल निकाला जा सकता है, जिससे ये होगा कि रूस को यानी ये कहेंगे कि रूस जो है वो पसपा अपनी फौज इसलिए नहीं हटा रहा कि वो नेटो से डर गया, बल्कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के फैसले के एहतराम में ऐसा कर रहा है। तो एक और जो लोग रास्ता बताते हैं, जो भी है खूनरेज़ी का और इंसानी जानों के ज़िया का, कि वो ये कि रूस जो है वो महदूद हमला करेगा कुछ इलाकों के ऊपर, और वो बल्कि अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया है कि हो सकता है कि रूस ये कहे कि यूक्रेन ने हमला किया था, इसके जवाब में हमने जवाबी कार्रवाई की है। तो महदूद सी फौजी कार्रवाई हो वहाँ पर, शिमाल से बेलारूस की सरहद से और मशरिक़ में रूस की सरहद से, इसी तरह यानी जुनूब में जो बहर अस्वद है उस तरफ से कुछ गोलाबारी का सिलसिला शुरू हो, एक महदूद पैमाने पे जंग हो, और उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल के जरिए इस मामले को हल कर लिया जाए। जिस तरह बाइज़्ज़त वापसी का दोनों को, नेटो को भी और रूस को मौका मिलेगा। तो ये एक और तीसरा हल है, जैसे मैंने कहा, जैसे आपने फरमाया साइबर और अंदरूनी इनकलाब यानी फौजी इनकलाब के जरिए हुकूमत की तब्दीली, ये अमेरिका आमतौर से करता है, जिसके लिए ये लोग इस तरह इस्तेमाल करते हैं रिजीम चेंज की। तो एक रिजीम चेंज भी हो सकता है और साइबर हमला भी हो सकता है, और एक महदूद फौजी कार्रवाई, ताकि अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी इस मसले का हल तलाश किया जा सके। जावेद साहब, आप भी बता दीजिएगा कि आप किस तरह से देखते हैं कि जी यूक्रेन पर हमले के अलावा रूस के पास किस तरह के इम्कानात मौजूद हैं, किस तरह का तरीक़ाकार इख्तियार किया जा सकता है, या क्या लाएअमल अपनाया जा सकता है कि रूस यूक्रेन पर काबिज़ भी हो जाए और हम कोई मुमकिना जंग भी ना देखें? इस वक्त इंसर्जेंट्स ग्रुप्स को ऑलरेडी सपोर्ट किया जा रहा है और वहाँ पे ऑलरेडी डिस्टेबलाइजेशन यूक्रेन के अंदर शुरू हो चुकी है। साइबर अटैक्स जो हैं वो शद्दोमद के साथ जारी हैं, और मेरा ख्याल ये है कि जो बाकी मामलात हैं वो जो सफारती सतह के ऊपर बड़ा मामला मुश्किल नज़र आ रहा है कि कोई हल निकल आ पाएगा, ता वक्त है कि हमें कोई सरप्राइज़ मिल जाए कि मगरब जो है खौफ के आलम में उनकी कंडीशंस मान ले। और मेरा ख्याल है कि इस पूरे तनाज़ुर में अगर मगरब रूस की शराइत को मान लेता है और ये लिख के दे देता है कि नेटो को शामिल नहीं किया यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं किया जाएगा, या जो मशरकी ममालिक हैं नेटो के, उसमें कोई डिप्लॉयमेंट न्यूक्लियर वेपन्स की नहीं होगी और बाकी मिसाइल्स की नहीं होगी, तो जो रही सही थोड़ी बहुत साख है मगरब की और ख़ास तौर पर अमेरिका की, वो बच जाएगी। अगर रूस ने हमला कर दिया और अमेरिका और समेत बाकी ममालिक कुछ ना कर सके, जिसका चांस बहुत ज़्यादा है, तो मेरा ख्याल ये है कि दुनिया की जो जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स का सीन है वो चेंज हो जाएगा, और अमेरिका भी एक आम मुल्कों की तरह मुल्क होगा। उसकी कोई सुपर पावर का जो थोड़ा बहुत स्टेटस रह गया है वो बिल्कुल वो भरम ख़त्म हो जाएगा।
بہت شکریہ، آپ دونوں مہمانوں کا ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم نے کچھ بات چیت کی سفارتی کوششوں سے اس وقت روس اور یوکرین کے درمیان موجود کشیدگی کو کم کرنے کے لیے جو کوششیں کی گئی ہیں وہ کتنی کامیابی سے ہمکنار ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ تو روس نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا ہے کہ وہ یوکرین پر حملہ کرے گا یا نہیں کرے گا، البتہ حالیہ امریکی انٹیلیجنس ایجنسیز کی جانب سے یہ دعویٰ ضرور کیا جا رہا ہے کہ بہت جلد اور عین ممکن ہے کہ چائنا میں جاری ونٹر اولمپکس سے پہلے ہی روس یوکرین پر حملہ کر دے اور یہ جنگ چھڑ جائے۔ کیا یہ جنگ چھڑے گی؟ اور اگر یہ جنگ چھڑ گئی تو کیا واقعی اس خطے میں ایک اور جنگ کے ہم برے اثرات مرتب ہوتے ہوئے دیکھیں گے، یا روس یوکرین پر قبضہ کرنے میں ناکام رہے گا؟ ان تمام موضوعات پر یقیناً آنے والے وقت میں بحث کی جا سکے گی۔ آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی، اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔